ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی سیاست میں ایک اہم اور متنازع شخصیت تھے۔ ان کا دور حکمرانی پاکستان کی تاریخ کے اہم موڑ میں سے ایک تھا۔ ان کی زندگی اور موت ایک پراسرار کہانی کی مانند ہے جو پاکستان کی عوام کے دلوں اور ذہنوں میں گہرائی سے پیوست ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو سندھ کے شہر جھٹ پٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شاہ نواز بھٹو ایک جاگیردار اور ان کے خاندان کی طاقتور شخصیت تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ابتدائی تعلیم سندھ میں حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے، جہاں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون میں ڈگری حاصل کی۔ بھٹو صاحب کی سیاست میں آمد 1950 کی دہائی میں ہوئی، جب انہوں نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی قیادت میں کام کیا۔ بعد ازاں انہوں نے پاکستان کی پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور 1970 کی دہائی میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ بھٹو نے زرعی اصلاحات متعارف کروائیں اور ملک میں صنعتی ترقی کی بنیاد رکھی۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے ایٹمی توانائی کے حصول کی جانب بھی قدم اٹھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی خارجہ پالیسی میں دوستی اور تعلقات کا ایک نیا باب شامل تھا۔ انہوں نے 1972 میں ہندوستان کے ساتھ معاہدہ کیا، جس میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے اسلامی دنیا میں اپنی پوزیشن مضبوط کی اور اسلامی تعاون تنظیم OIC کی بنیاد رکھی۔ بھٹو کے دور حکومت میں کئی چیلنجز کا سامنا رہا۔ ان کی حکومت کے خلاف بے چینی اور عوامی ناراضگی بھی بڑھتی گئی، خصوصاً بلوچستان اور سرحدی صوبے ان کی پالیسیوں کی مخالفت کی گئی، اور بھٹو کے دور میں سیاسی مخالفین کے خلاف سختی اور گرفتاریاں بھی ہوئیں، جس میں ایک مضبوط حکومتی مشینری اور میڈیا پر قابو بھی شامل تھا۔ اس نے عوامی تنقید اور حقوق انسانی کے مسائل کو جنم دیا۔ عدالتی مقدمات اور گرفتاریاں 1977 میں عام انتخابات کے بعد جب پاکستان میں سیاسی بحران شدید ہوا، بھٹو کی حکومت کے خلاف ایک نیا موڑ آیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا اور ملک میں احتجاج شروع ہو گیا۔ اسی دوران جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھٹو کے خلاف 1979 میں ایک غیر معمولی مقدمہ چلایا گیا، جس میں انہیں قتل کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی۔ ان کے وکیلوں نے معتد بار فیصلے کے خلاف اپیل کی، لیکن سبھی اپیلیں مسترد کر دی گئیں۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی کی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ ان کی موت ایک نئے دور کا آغاز تھی، جو کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی طرح تھا۔ بھٹو کی موت کے بعد ان کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے اصولوں اور نظریات کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ان کے بیٹے اور بیٹی بے نظیر بھٹو نے ان کی سیاسی مشن کو آگے بڑھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی وراثت آج بھی پاکستان کی سیاست میں ایک اہم حوالہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کہانی ایک ایسی شخصیت کی کہانی ہے جس نے نہ صرف پاکستان کی سیاست میں گہرے نقوش چھوڑے، بلکہ ایک ایسے دور کی قیادت کی جس نے ملک کی تقدیر بدل دی۔ ان کی زندگی اور موت ایک ناقابل فراموش باب ہے۔